شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کا عبرتناک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میاں بیوی کی محبت وہ چراغ ہے جو ہر اندھیرے کو روشن کرتا ہے۔ نافرمانی محبت کے چراغ کو بجھا دیتی ہے اور رشتے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اس نے در حقیقت اپنے نصیب سے جنگ کی۔ محبت سے بھرا ہوا گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے، جہاں سکون، خوشی اور اطمینان ہر وقت رہتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کے طوفان بھی آئیں تو یہ ایک دوسرے کا سہارا بنے رہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو دلوں کو دہلا کر رکھ دے گی، آنکھوں کو نم کر دے گی اور روح کو جھنجھوڑ دے گی۔ یہ ایک ماں کی قربانی کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی ماں کی کہانی ہے جس نے اپنی خوشیاں اپنی بیٹی کے لیے قربان کر دی۔ پیاری بہنوں، یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ دل میں اتارنے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں زندگی کے وہ راز چھپے ہیں جو ہمیں صبر، قربانی اور اللہ پر یقین رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جو آپ کی زندگی کے اصل معنی سمجھا دے گا۔ پیاری بہنوں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کچے سے مکان میں رہنے والی ایک غریب عورت کی کہانی ہے جس کا دل محبت سے لبریز تھا، لیکن قسمت کی سختیاں کبھی اس کے راستے سے ہٹ نہ سکی۔ اللہ نے اس عورت کو بیٹی جیسی رحمت عطا کی، سبحان اللہ، لیکن بدقسمتی سے اس کی خوشی کو غم میں بدل دیا۔ وہ دن اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اور اسی دن اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جنازے کے وقت عورت نے اپنے شوہر کے پہلو میں کھڑے ہو کر زاروں قطار روتے ہوئے کہا، اے میرے سرتاج، جب ہماری بیٹی مجھ سے یہ پوچھے گی کہ میرا باپ کہاں ہے، امی میرا باپ کہاں ہے، تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ تم نے ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا ہے، ہمارا دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ میری یہ ننھی سی کلی کس کے سائے پر پروان چڑھے گی؟ جب شوہر کا انتقال ہوا تو عورت نے اپنے آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب کر ایسے الفاظ کہے جو ہر سننے والے کو تڑپا گئے۔ اس نے چیخ چیخ کر کہا، یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے، میری گود میں رحمت ڈالی اور میرا سایہ چھین لیا، یہ کیسی آزمائش ہے یا رب۔ اے میرے سرتاج، تو ہمیں کیوں چھوڑ گیا؟ یہ ننھی سی کلی کس کے سہارے کھلنے کا خواب دیکھے گی؟ پھر وہ اللہ سے شکایت کرنے لگی کہ یا اللہ، تو نے میری بیٹی کے باپ کو سائے سے محروم کر دیا۔ اے زمین، کیا تو اس درد کو سہ سکے گی؟ میرے شوہر کو نگلنے سے پہلے ایک بار کانپ کیوں نہیں گئی؟ اے آسمان، تو کیوں خاموش ہے؟ کیا تو نے میرا یہ حال دیکھ کر مجھ پر رحم کھو دیا ہے؟ اے لوگو، تم سب کے پاس ہمدردی کی چند الفاظ ہیں، لیکن میری بیٹی کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ دنیا اتنی بے حس کیوں ہے؟ یا رب، میرا دل دہل گیا ہے، میری دنیا اجڑ گئی ہے، لیکن تو میرا سہارا ہے۔ مجھے ہمت دے یا میرے رب، میری جان لے لے یا پھر مجھے ہمت دے دے۔ یہ جملے اس کے دل کے درد اور غربت کے قرب اور بے بسی کے ایسے گواہ تھے جنہوں نے فرشتوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا، اور ان جملوں نے آسمان کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ جملے ایک ایسی ماں کے الفاظ تھے جو خود تنہا تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اس کی چیخوں سے آسمان بھی دہل گیا۔ پیاری بہنوں، لیکن دنیا کی خاموشی ہمیشہ بے رحم ہوتی ہے۔ شوہر کو دفنایا گیا اور عورت تنہا رہ گئی۔ وہ تنہائی غربت اور غم کا سمندر بن گئی، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جسے اس نے خوشیاں دینی تھی۔ پیاری بہنوں، وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگی۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنی بیٹی کے لیے جینے لگی۔ وہ عورت دن رات محنت کرتی، کبھی کسی کے گھروں میں کپڑے دھوتی، کبھی کسی کے برتن صاف کرتی، تو کسی دن کھیتوں میں جا کر کام کرتی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواب تھا، وہ تھا اپنی بیٹی کو خوشی دینا۔ اپنی جان وار کے بھی اپنی بیٹی کو خوشی دینا یہ اس کا ایک خواب تھا،
لیکن غربت نے اسے کبھی بھی سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ وہ اکثر اپنے رب سے کہتی، یا اللہ میری غربت کو آزمائش بنا، سزا نہ بنا، مجھے صبر دے، میری بیٹی کو خوشیاں دے۔ غربت کی زندگی میں وقت بھی دھیرے دھیرے چلتا ہے، رک رک کر چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی اور کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ ہر دن ایک امتحان تھا، لیکن عورت نے ہار نہیں مانی۔ وہ اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھتی تھی، پختہ یقین رکھتی تھی۔ بیٹی اس کی زندگی کا ایک محور بنی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ یہ غربت والے، یہ پریشانیوں والے پل گزرتے گئے۔ بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ بیٹی آج چھوٹی کل بڑی، بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وہ جو کل تک ماں کی گود میں ایک معصوم بچی تھی، ماں کی گود میں کھیلتی تھی، آج وہ خوبصورت، حسین و جمیل جوان لڑکی بن گئی تھی۔ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش بھی ہوتی اور فکر مند بھی ہوتی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میری بیٹی کو ایک اچھا نصیب عطا کر دے، میری بیٹی کو نیک نصیب عطا فرما، اسے وہ خوشیاں دے جو میرے نصیب میں نہ تھی۔ عورت کے لیے بیٹی کے جوان ہونے کا مطلب ایک نئی آزمائش تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غربت کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی حفاظت بھی کرنی تھی، اس کے اچھے نصیب کی فکر بھی کرنی تھی، اور اس کے مستقبل کا بوجھ ماں کے کندھوں پر تھا۔ پیاری بہنوں، اس نے ایک دن اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا، اے میری بیٹی، ماں کا دل چاہتا ہے کہ تمہیں شہزادیوں جیسی زندگی دے، لیکن ماں کی جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے، میری جھولی خالی ہے، پر یاد رکھنا، صبر اور شکر گزاری رہنا، شکر کرنا، صبر کرنا اور اللہ کے حضور سجدے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے قرآن کی آیت سنائی کہ اے میری بیٹی، ان اللہ مع الصابرین، اس آیت کو کبھی مت بھولنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، وقت کا پہیہ چلتا رہا اور وہ غریب عورت اپنی محنت اور دعاؤں سے بیٹی کو ایک نیک اور صالح لڑکی کے طور پر پروان چڑھاتی رہی۔ وہ لڑکی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ اپنی ماں کا سہارا بن چکی تھی۔ وہ قرآن بھی پڑھتی تھی، دین کی باتیں سیکھتی اور ماں کے ساتھ مزدوری میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ایک نیک نصیب کی دعا ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ پیاری بہنوں، ایک دن کا ذکر ہے کہ جب سورج کی نرم نرم کرنیں گاؤں کے کچے راستوں کو منور کر رہی تھی، تو ایک نوجوان شہزادہ جو دین کا عاشق تھا، نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتا تھا اور نیکی کے پیغام کو عام کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ راستے میں اسے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی اور قریب ہی اس غریب عورت کے گھر کے سامنے بہتی ہوئی ندی ایک دکھائی دی۔ وہ جو عورت تھی، اس کے گھر کے سامنے ایک ندی بہتی تھی۔ اچانک اسے وہ ندی دکھائی دی۔ ندی کے کنارے ایک منظر نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں پر جم گئے، وہیں پر رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی جو حیا اور سادگی کا پیکر تھی، وہاں بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی۔ شہزادہ وضو کرنے کے لیے جیسے ہی نیچے کو جھکا تو اس کی نظر اس خوبصورت لڑکی پر پڑی اور دل میں ایک بے ساختہ سا جذبہ جاگ اٹھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس منظر میں کھو گیا۔ ادھر لڑکی کی نظر جیسے ہی نوجوان کے چہرے پر پڑی، وہ بھی اس کے کردار اور حسن سے متاثر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاکیزہ چمک تھی اور چہرے پر ایسی متانت کہ دل چاہتا تھا اسے ہمیشہ کے لیے دیکھتے رہے۔ شہزادہ وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اپنا دل وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ لڑکی دل ہی دل میں نوجوان کی یادوں کا خزانہ لے کر ہر وقت بے چین رہنے لگی، ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ اس کا دل ایسے تھا جیسے کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی یادیں بار بار اسے بے چین کر دیتی تھی۔ رات کے اندھیروں میں جب وہ اپنی ماں کے ساتھ تھک ہار کر سونے جاتی تو نوجوان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ اس کی جو تصویر تھی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ وہ دعا میں اپنے رب سے کہتی، یا اللہ، اگر یہ محبت میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو پھر میرے دل کو سکون دے دے۔
دن کی روشنیوں میں جو بیٹی ماں کے ساتھ کام میں مشغول رہتی تھی، وہی بیٹی رات کے اندھیروں میں اکثر اپنے خیالات کے سمندر میں کھو جاتی تھی۔ کون سے خیالات؟ اس نوجوان کے، وہ نوجوان جس کی ایک جھلک نے اس کے دل کو بدل دیا تھا، اس کی یادوں میں بسیرا کر چکا تھا۔ لیکن بیٹی کی یہ کیفیت ماں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو اولاد کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے غم کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ ایک دن ماں نے اپنی بیٹی کو خاموشی کے ساتھ کام کرتے دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر پریشانی کے گہرے اثرات تھے۔ ماں نے بیٹی کے قریب جا کر نرمی سے پوچھا، اے میری بیٹی، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی دنوں سے تمہارے چہرے پر ایک عجیب سا سکوت ہے، ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے، تمہاری مسکراہٹ کہاں کھو گئی ہے؟ مجھے بتاؤ، آخر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بیٹی، جو ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ سکون تلاش کرتی تھی، نظریں جھکا کر کہنے لگی، نہیں امی، کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن ماں جو اپنی بیٹی کے دل کے حال کو بھی سمجھ سکتی تھی، وہ اپنی بیٹی کی خاموشی کے پیچھے چھپے راز کو جان گئی۔ اس نے بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، ایک ماں کے لیے سب سے بڑا بوجھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کسی غم کو دل میں چھپائے رکھے۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے دل کا ہر درد میرا ہے، تمہارا درد میرا درد ہے، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، تمہارا غم میرا غم ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، شاید میں تمہارے لیے کوئی حل نکال سکوں۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، امی، ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، لیکن ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ماں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، نہیں میری بیٹی، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری دوست بھی ہوں، اور تمہاری خوشیوں کے لیے دعائیں بھی کرنے والی ہوں۔ جو بھی تمہارے دل میں ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ماں وہ صاحبان ہے جو اولاد کے ہر راز کو اپنے دل میں چھپا لیتی ہے اور ان کے حق میں بہتر سوچتی ہے۔ بیٹی کی آواز بھر آئی اور آنسو اس کی گالوں سے بہنے لگے۔ اس نے کہا، امی، مجھے ایک شخص پسند آ گیا ہے، وہ بہت زیادہ نیک ہے، دیندار ہے، اور اس کی باتیں اس طرح کی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ میری حیثیت ایک غریب گھرانے کی ہے، میں ایک غریب گھرانے کی بیٹی ہوں اور شاید یہ ممکن نہ ہو، اس لیے میں ہر وقت بے چین رہتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ میری اس بات کو سن کر کہیں مجھ سے ناراض بھی نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ناراض ہو گئی تو پھر میرا دنیا میں کون ہے؟ آپ کے سوا تو میرا کوئی ہے بھی نہیں۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگایا، گلے لگا کر کہا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بہتے آنسوں کے ساتھ ماں نے بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی، محبت کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاکیزہ ہو اور اللہ کی رضا کے دائرے میں ہو۔ محبت کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر تمہیں محبت ہو ہی گئی ہے تو میں اس بات پر تم سے ناراض نہیں ہوں گی، بلکہ تمہاری ماں ہونے کے ناطے تمہاری خوشیوں کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹی، ایک بات یاد رکھنا، ہر فیصلہ اللہ کی رضا اور نصیب کے مطابق ہوتا ہے۔ تم دعا کرو اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی کہ اگر یہ محبت تمہارے لیے بہتر ہے تو اللہ تمہارے لیے اسے آسان کر دے۔ یہ بات کہہ کر ماں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا، حوصلہ دے کر اس کے دل کو یقین دلایا کہ ماں کے ہوتے ہوئے وہ کبھی اکیلی نہیں ہے۔ ماں کی یہ باتیں بیٹی کو ایک سکون کا سامان دے گئی۔ ماں نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میری بیٹی، جب تم دوبارہ اس شخص کو دیکھو، اس نوجوان کو دیکھو، تو فوراً مجھے آگاہ کر دینا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی اور تمہاری خوشیوں کے لیے جو بہتر ہوگا وہی فیصلہ کروں گی۔ یہ الفاظ بیٹی کے دل کو ایک سکون دے گئے، لیکن محبت کا شعلہ اب پہلے سے زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ وہ ہر لمحے اس نوجوان کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ جب کبھی اس کی تصویر ذہن میں آتی تو دل مچل سا جاتا اور آنکھیں دعاؤں میں جھک جاتی تھی۔ پیاری بہنوں، وہ اسے ہمیشہ یاد کرتی رہی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے کہتی، یا اللہ، زندگی میں صرف ایک بار اسے انہی راہوں سے گزار دے تاکہ میں اپنی محبت کو تیری رضا کے مطابق مکمل کر سکوں۔ میرے دل کے حال کو تو خوب جانتا ہے، یا اللہ، میری دعا کو قبول فرما۔ پیاری بہنیں، اب وقت گزرتا رہا لیکن محبت کے جذبات اور دعاؤں کی شدت کم نہ ہوئی۔
اور پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نوجوان دوبارہ اسی راستے سے گزرا۔ سورج کی کرنیں ندی کے پانی پر جھلک رہی تھی اور وہ لڑکی اپنی ماں کے لیے کپڑے دھونے ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک جیسے ہی اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور اس کے دل کے اندر محبت کی دنیا جاگ اٹھی۔ بیٹی نے فوراً ندی سے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس جا کر کہا، امی وہ آ گیا ہے، وہی جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، وہی جس کے لیے میں نے راتوں کو دعائیں مانگی تھی، جلدی سے آئیں، آپ اس سے ملیں اور دیکھیں کہ یہ وہی ہے جو میرے دل کا شہزادہ ہے۔ ماں نے اس کی بات سنی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے بیٹی سے کہا، جاؤ میری بیٹی، اسے ہمارے گھر آنے کی دعوت دو تاکہ میں خود اسے دیکھ سکوں اور تمہاری محبت کو پرکھ سکوں۔ لڑکی خوشی سے بھری ہوئی دوبارہ ندی کی طرف بھاگی۔ نوجوان جو وضو کرنے کے لیے ندی کے کنارے جھکا ہوا تھا، اس کے پاس آ کر لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم، کیا آپ آج کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ یہ میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے غریب گھر کو اپنی موجودگی سے روشن کر دیں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ کی دعوت کو میں قبول کرتا ہوں اور آپ کی دعوت کو قبول کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ لڑکی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ فوراً اسے اپنے گھر لے آئی۔ ماں نے نوجوان کو جب پہلی بار دیکھا تو دل ہی دل میں اسے پسند کر لیا۔ اس کی دینداری، اخلاق اور شائستگی ماں کے دل کو مطمئن کر گئی، لیکن ماں نے اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے نوجوان سے چند ایک سوال کیے تاکہ اس کی نیت اور ارادوں کو جان سکے۔ نوجوان نے نہایت ہی ادب کے ساتھ ماں کے ہر سوال کا جواب دیا اور اپنی دینداری اور مقصد زندگی کو بیان کیا۔ ماں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، محبت اگر سچی ہو تو یہ دل کو سکون دیتی ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے مطابق ہو تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تمہاری یہ محبت مجھے سچی لگتی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اس رشتے کو تمہارے لیے آسان اور مبارک بنا دے۔ لڑکی کی ماں جو ایک مضبوط اور بصیرت رکھنے والی خاتون تھی، نوجوان سے سیدھے سے الفاظ میں مخاطب ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا، میری بیٹی ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے، لیکن اس کے دل میں تمہارے لیے بے پناہ محبت ہے۔ وہ تمہیں نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ تمہارے لیے دن رات رو رو کر دعائیں کرتی رہی ہے۔ آج اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور تم ہمارے دروازے پر آ گئے۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان چونک گیا، کیونکہ اس کے دل میں بھی وہ لڑکی ایک چراغ کی طرح جل رہی تھی، لیکن وہ خود اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہمت جمع نہیں کر پایا۔ ماں کی باتوں نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ وہ لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا جس کی پاکیزہ محبت نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سامان کروں اور تم سے اس کا نکاح کر دوں۔ نوجوان جو دل میں ایک نرم محبت کا چراغ جلائے بیٹھا تھا، ان الفاظ سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، ماں جی، آپ کی بیٹی کے جذبات اور دعاؤں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے دل کی بات کہوں۔ میں بھی اسے دل و جان سے چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے پہلی نظر دیکھا تھا تو اس کی شکل و صورت، اس کا کردار مجھے بھا گیا تھا۔ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تنہائی کا شکار ہوں۔ میری زندگی میں نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن، نہ بھائی، میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنے جذبات کو چھپا رہا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ میری تنہائی کہیں آپ کے بیٹی کے نصیب پر سایہ نہ ڈال دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دھیرے سے کہنے لگا، ماں جی، میں نے زندگی کا ہر ایک لمحہ تنہائی کے ساتھ سہا ہے۔ میں نے دکھ برداشت کیے، لیکن آج آپ کے الفاظ نے میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس کے لیے میرے دل میں محبت کا چراغ جل رہا ہے، وہی محبت میرے نصیب میں لکھی ہوگی۔ یہ صرف اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بغیر کسی کوشش کے وہ دے دیا جس کے لیے میں دعا بھی نہیں کر پایا۔ ماں نے نوجوان کی آنکھوں میں چھپے درد کو محسوس کیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، ماں کا ہونا نصیب کی بات ہے، لیکن ماں بننا ایک عورت کے لیے فرض ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس ماں نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری ماں بن جاتی ہوں۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو، لہٰذا
میں تمہیں داماد نہیں اپنا بیٹا سمجھوں گی، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو پیاری بہنوں، قصہ مختصر، ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کی زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا باب کھل گیا۔ وہ غریب لڑکی جو کبھی ندی کنارے کپڑے دھوتی تھی، اب اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ ان دونوں کے دل میں محبت کا چراغ روشنی بکھیر رہا تھا اور ان کی زندگی اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہو چکی تھی۔ نوجوان ایک نیک، دیندار اور پاکیزہ دل رکھنے والا شخص تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والی ہر ایک دعا فوراً قبول ہوتی تھی۔ وہ اگر کسی عورت کے لیے دعا کرتا کہ یا اللہ اس کا نصیب اچھا کر دے تو اس کا نصیب بدل جاتا۔ اگر کوئی اولاد نرینہ کے لیے پریشان ہوتا تو یہ نوجوان دعا کرتا یا اللہ اس کی جھولی میں خوشبو ڈال دے، اولاد کی خوشبو ڈال دے، تو اس عورت کو، اس لڑکی کو اسی ماہ اولاد کی خوشخبری مل جاتی۔ اگر یہ کسی غریب کے لیے دعا کرتا کہ یا اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی دے دیتا۔ یہ نوجوان لوگوں کو نصیحت کرتا کہ یاد رکھو میری دعاؤں کی قبولیت میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اس کے فضل کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہمیشہ اپنے رب سے مانگو، مجھ سے دعاؤں کی اپیل نہ کرو۔ پیاری بہنوں، اسی طرح زندگی گزرتی گئی۔ اب وہ جو لڑکی تھی، کبھی تو وہ ندی کنارے بیٹھ کر کپڑے دھوتی تھی، لیکن آج وہ وقت تھا جب زمانے کی ساری عورتیں اس کے ہاتھ چومتی تھی، اس کے پاؤں چومتی، اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتی تھی۔ تو پیاری بہنوں، جب عورتیں اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگی تو انسان پھر ایسا ہے کہ جب اپنے اوپر دوسروں کی بے انتہا محبت اور تعریفوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا تو یہ محبت اور تعریفیں اسے عاجزی کی بجائے غرور کی راہوں پر لے جاتی ہیں۔ یہی حال اس لڑکی کا ہوا جس کی زندگی کبھی ایک غریب لڑکی کے طور پر گزر رہی تھی، لیکن اب عورتوں کی محبت اور حسن کی تعریفوں نے اس کے دل میں غرور اور تکبر کا بیج بو دیا۔ وہ اپنے اوپر غرور کرنے لگی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید میرے ہاتھ واقعی خوبصورت ہیں جو لوگ اسے چومنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، میرے پاؤں واقعی خوبصورت ہیں کہ جنہیں عورتیں دیکھتی ہیں، تعریفیں کرتی ہیں، پھر میرے پاؤں کو چومتی ہیں، انہیں دھوتی ہیں، شاید میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ لیکن اس کا شوہر اس کے بدلتے رویے کو دیکھ کر غمگین رہنے لگا۔ اس نے کئی بار اپنی بیوی کو سمجھایا کہ اے میری بیوی، یاد رکھو حسن اللہ کی عطا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اگر تم اس پر غرور کرو گی تو یہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ غرور کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے، کیونکہ غرور میرے رب کی چادر ہے، جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ عورت اپنے شوہر کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتی تھی، وہ دھیان نہیں دیتی تھی، اپنے شوہر کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ پیاری بہنوں، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کی حقیقت کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی حقیقت اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ خود پر بہت زیادہ غرور کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کے شوہر کی کوئی بھی نصیحت اس کے دل پر اثر نہ ڈال سکی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بہت زیادہ غمگین رہنے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ آیا جس کا شوہر کو خوف تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پھنسی نمودار ہوئی۔ پہلے تو اس نے معمولی سمجھا، لیکن وہ پھنسی بڑھ گئی، اس کے اندر پیپ اور بدبو پھیل گئی۔ اب جیسے ہی پیپ اور بدبو پھیلی تو ساتھ ہی ایک دوسری پھنسی نکل آئی۔ آہستہ آہستہ پورے چہرے کے اوپر پھنسیاں ہی پھنسیاں نکل آئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے جو خوبصورت ہاتھ تھے ان کے اوپر گوشت بھی نہ رہا، صرف ہڈیاں نظر آنے لگی۔ جو اس کے ہاتھ تھے وہ سیاہ پڑ گئے۔ اس کے پاؤں کا بھی یہی حال ہوا۔ وہ آئینہ جو کبھی اس کا دوست ہوتا تھا اب اس کی سب سے بڑی دشمنی بن گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ اس کے چہرے کا اس قدر برا حال ہوا کہ جو لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے آج وہی برائیاں کرنے لگے۔ پیاری بہنوں، اب اس کا چہرہ اس کے لیے ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا، لیکن اس کے دل پر غرور کا پردہ ابھی بھی موجود تھا۔ وہ اپنی حالت کو دیکھ کر ابھی بھی عاجزی کے راستے پر نہ آئی۔ ایک دن وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جس کا اس کے شوہر کو خوف تھا۔ موت کے فرشتے نے آ کر دروازے پر دستک دی اور وہ عورت جو اپنے غرور کی گرفت میں تھی، جب اس کی روح قبض کی جانے لگی تو چیخنے لگی، چلاتی رہی، بار بار کہتی رہی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک موقع اور دے دے، ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزار دوں گی، ساری زندگی عاجزی کے ساتھ گزار دوں گی۔ لیکن وقت کہاں ملتا ہے۔
اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو گاؤں کی عورتوں نے اس کی میت کو غسل دینے کا سوچا۔ وہ عورتیں جو کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تھیں، اب اس کی زندگی کی حقیقت کو دیکھ کر حیران تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اس کی میت کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھا ہی نہ پائی، کیونکہ اس کی لاش اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ وہ اسے ہلانے سے بھی قاصر تھی۔ عورتیں بھاگتی ہوئی اس کے شوہر کے پاس گئیں، کہا تمہاری بیوی نے ایسے کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہوا؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ ایسے کیے تھے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا۔ عورتوں نے کہا کہ آپ اس پر ناراض تو نہیں تھے؟ کہا میں تو راضی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ اس پر ناراض ہو۔ پھر اس کا شوہر کہنے لگا اس عورت نے مجھے 5 جملے ایسے بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے لگتا ہے کہ اسے اتنا بڑا دردناک عذاب مل رہا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے آخر وہ 5 جملے کون سے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا پہلے اسے غسل دو، کفن دو، میں نے اسے معاف کیا، جب میں نے معاف کیا تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو اور اسے دفنا دو۔ پیاری بہنوں، عورتوں نے ایسا ہی کیا، اسے جلدی سے غسل دیا اور کفن دے کر اسے دفن کر دیا۔ اس کی تدفین کے بعد اس کے شوہر کے پاس عورتوں نے آ کر پوچھا کہ اب ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون سے جملے بولتی تھی جن کی وجہ سے آج یہ عبرت کا نشانہ بنی۔ اس کا چہرہ بے شکل ہو گیا۔ تو اس کے شوہر نے کہا اس کا پہلا گناہ یہ تھا، پہلا جملہ یہ تھا، یہ اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، کہتی دیکھو میں کتنی حسین ہوں، کتنی خوبصورت ہوں۔ اسی وجہ سے آج اللہ نے اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا اس کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ یہ مجھے کہتی کہ میرے حسن کی وجہ سے لوگ تجھے عزت دیتے ہیں، تمہارا تو کوئی کچھ تھا ہی نہیں، تم پہلے غریب تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، یہ صرف میری وجہ سے ملا ہے۔ اس کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ یہ عورت مجھے کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ضائع کر دیا ہے، اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی تو تمہیں کوئی اور عورت قبول ہی نہ کرتی۔ اس کا یہ جملہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ اس کا چوتھا جملہ یہ تھا کہ یہ مجھے کہتی تم میرے قابل ہی نہیں ہو، اگر تم میرے قابل ہوتے تو تم ایسے انسان نہ ہوتے، تم میرے قابل ہی نہیں ہو۔ پانچواں جملہ یہ تھا کہ یہ مجھے کہتی اللہ تم پر ناراض ہے، وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ صرف میرے صدقے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، میری وجہ سے اللہ نے تجھے عزت دی ہے۔ اس کے یہ 5 جملے مجھے اس قدر تکلیف دیتے تھے، اس قدر رنج پہنچاتے تھے کہ میں اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ پیاری بہنیں، جب اس شوہر نے یہ 5 جملے بتائے تو عورتیں وہاں چیخنے لگی، اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ عورتوں نے کہا یا اللہ ہو سکتا ہے ہم نے اپنے شوہر کو ان جملوں میں سے کوئی جملہ بولا ہو، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ تو پیاری بہنیں، یہ ہیں وہ 5 جملے جو انسان کی، عورت کی زندگی کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔